جمعے کی فضیلت۔ جمعہ ہفتے کے تمام دنوں کا سردار اور سب دنوں سے افضل دن ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب سے بہترین جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ قرآن پاک میں فرمایا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ جمعہ ہفتے کے تمام دنوں کا سردار اور سب دنوں سے افضل دن ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب سے بہترین جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور پھر اسی دن ان کو جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیجا گیا۔ قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس پر بندہ مومن جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ جمعے کے دن کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک پوری سورہ جمعہ اس دن کے نام سے موجود ہے، اور جو شخص 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے اللہ پاک اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور اس کو منافق لکھ دیا جاتا ہے۔ گویا جمعہ ہر مسلمان پر فرض ہے سوائے بچے، مریض اور خاتون۔ حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگ نماز جمعہ کو چھوڑنے سے باز رہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں شمار ہونے لگیں گے۔ جمعہ مغفرت کا دن۔ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعے کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے، جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قبولیت کی ساکھ۔ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس وقت اللہ پاک ہر جائز دعا قبول کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ جسے اگر کوئی بندہ مومن پائے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ اس کے 2 بھلائی عطا کر دیتا ہے، یعنی اس ساعت میں مانگی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں صحیح مسلم نے یہ الفاظ مزید نقل کیے اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ساعت بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ جمعے کے لیے جلدی آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی۔ اگر اول وقت مسجد میں پہنچا اور اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی، اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والی مینڈے کی قربانی دی، اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو اس نے گویا ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو کوئی 5ویں نمبر پر گیا اس نے گویا انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ لیکن جب امام خطبے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو فرشتے خطبے سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، تب صرف نماز کا ثواب ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے جمعے کے لیے اول وقت جانا ضروری ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ کل روز قیامت ہمارے نام اعمال سے جمعہ ہی نہ ملے۔ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا۔ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بہت فضیلت۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی اسی کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے۔ جمعہ چھوڑنے والے کا انجام۔ جمعے کی اذان ہو رہی ہے اور منادی کرنے والا علی الاعلان کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ سب حقیقی کامیابی کی طرف، مگر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ منادی کرنے والا کتنے بڑے انعام کی طرف سب کو دعوت دے رہا ہے، اور یہ دعوت بھی دعوت عام ہے، کسی چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں،
کسی امیر، غریب یا رنگ و نسل کا کوئی فرق نہیں، سب کو بلایا جا رہا ہے، مگر اس دعوت کو کوئی سن ہی نہیں رہا، یا شاید کوئی سننا ہی نہیں چاہتا۔ ایک طرف دنیاوی کام کاج اور دنیاوی ضرورتیں ہیں جو صرف ایک عارضی اور فانی وقت کے لیے ہے، جن کا انتظام بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بعد میں نہ ہو پائے سوائے وہ عمل جن کی شریعت نے چھوٹ دی ہے، مگر کوئی بھی اپنی ان بے بنیاد اور حقیر چیزوں کو، ان حقیر مصروفیات کو ترک نہیں کرتا۔ جانتا بھی ہے کہ یہ منادی سب سے بڑے بادشاہ کے حکم پر کی جا رہی ہے، اس پر لبیک کہنا بہت ضروری ہے۔ اپنے ہی مالک سے بغاوت کرتا ہے، وہ مالک اسے دیکھ بھی رہا ہے، اس کے باوجود سر عام بغاوت کرتا ہے۔ ایسے شخص کا انجام عبرتناک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی بغیر کسی عذر کے نماز جمعہ چھوڑ دیتا ہے، وہ ایسی کتاب میں منافق لکھا جاتا ہے جو نہ کبھی مٹائی جاتی ہے اور نہ تبدیل کی جاتی ہے۔ حضرت طارق ابن شہاب سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ حق ہے اور جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر واجب ہے، علاوہ 4 آدمیوں کے غلام جو کسی کے ملک میں ہوں، عورت، بچہ اور مریض، ان پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کی نماز مساکین کا حج ہے، یعنی جمعے کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعے کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہٰذا جمعے کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ پاک اس کو جنتی لکھ دے گا۔ نمبر 1، جو مریض کو پوچھنے جائے۔ نمبر 2، جنازے میں حاضر ہو۔ نمبر 3، روزے رکھے۔ نمبر 4، جمعے کو جائے۔ نمبر 5، غلام آزاد کرے۔ تو نماز جمعہ کے فضائل اور احادیث میں تاکید اور ترغیب اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم جمعے کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیں، تاکہ اس کے فوائد بھی حاصل ہوں اور جمعہ چھوڑنے کی سزا سے بھی بچ جائیں۔ اللہ کریم ہمیں تمام نمازوں کا پابند بنائے، آمین۔